اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں چند دن کی زندگی دے کر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ زندگی بہت جلد ہی ختم ہونے والی ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ پکی بات ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ ہی ملے گا۔ اور کتنے دن کی، کب تک کی، کتنی اور بچ رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں صبح تعلیم میں آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے چہرہ آئینہ میں دیکھا تو اس کو اپنے چہرے پہ سفید بال نظر آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت دنیا سے ایک طرف توبہ کر لی کہ اب دنیا کی چیزوں کا تذکرہ نہیں، اب میری زبان پہ تذکرہ ہوگا تو ایک اللہ کا ہوگا۔ یہ تھے عقل مند لوگ اور یہ ہیں عقل مند لوگ۔ فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اب ایک انسان کے پاس زندگی ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں، فرمایا مردے کی طرح ہے۔ ایک انسان زندہ ہے لیکن ذکر کرنے والی زبان ہے، فرمایا زندہ ہے، کیونکہ زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے گھر جائے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، دروازہ کھولے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، گھر میں داخل ہو جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلو اس گھر سے باہر نکلو، اس گھر میں جگہ نہیں، کیونکہ اس گھر کا جو مالک ہے اس نے بسم اللہ پڑھ لی دروازے پہ۔ اور اگر وہی آدمی جب کھانا شروع کرے، گھر میں جائے، کھانا شروع کرے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دے، فرمایا شیطان کہتا ہے اب اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی نہیں۔ اپنی زبان کو ذکر کرنے والی زبان بناؤ، اپنے دل کو شکر کرنے والا دل۔ دل کیسا ہو؟ شکر کرنے والا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مسلمان تو بنایا، ایمان تو باقی ہے۔ اس لیے اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اللہ کا ذکر کو شامل کر لو۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہوئے وہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے گھر سے باہر آیا، اللہ تعالیٰ اس کی باہر ہر جگہ حفاظت کریں گے، کوئی بڑا سے بڑا جانی دشمن بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور جو اس کے گھر میں رہنے والے ہیں، اس کی جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کی بھی اللہ اس کے پیچھے سے حفاظت فرمائیں گے، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر کر کے نکلا تھا، دعا پڑھ کے نکلا تھا۔ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھ جاؤ، اور نیچے اترو تو سبحان اللہ کہتے ہوئے چلو، اور اگر سیدھے چل رہے ہو تو الحمدللہ کہتے ہوئے چلو، جینے پر چڑھ رہے ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر سیڑھی پہ اللہ اکبر، اتر رہے ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کو چھینک آ جائے، فرمایا جیسے وہ چھینک آئے اس کو تو وہ کہے اس وقت الحمدللہ۔ اب اس کے قریب جو بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی وہ یہدیکم اللہ کہے۔ ایک کو چھینک آئی لیکن 3 مرتبہ اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کا نام 3 مرتبہ آ گیا۔ بسم اللہ کہہ کے کوئی بھی کام کرو گے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، کتنا بڑا مشکل کام کیوں نہ ہو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو گے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا، انشاءاللہ پوری جہاں میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب آپ گھر آئیں گے تو گھر پہ جو لوگ ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، پیچھے سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہے ذکر کی طاقت، اللہ کے تذکروں کی طاقت۔ اپنی زبان کو ذکر کرنے والی بنا لو، اپنے دل کو شکر کرنے والا بنا لو۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم،
شکر گزاری کرو گے؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں جو ساری کتابوں میں سچی کتاب ہے، ساری کتابوں میں بڑی کتاب ہے، جس کتاب کی ایک ایک بات اللہ کی کہی ہوئی ہے، جس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، جس کتاب میں آج تک کوئی بڑا سے بڑا دشمن تبدیلی نہیں کر پایا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آدمی اللہ پر یقین کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ مدد آتی ہے۔